قال الله تبارك وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. سورۃ الانسان اس سورت کا دوسرا نام سورہ الدہر ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اکثر لوگوں کی ایک حالت کا ذکر فرمایا ہے۔ آخرت اور دنیا کے مقابلے میں لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں اور اس کو حیثیت نہیں دیتے، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں ایک وزنی زندگی، بہت بھاری ایک آنے والی زندگی، بالخصوص قیامت کا دن اللہ نے فرمایا بڑا ہی ایک بھاری دن۔ ان هؤلاء يحبون العاجل، ان میں سے اکثر لوگ جس کو میں نے دنیا میں پیدا کیا، جو انسان ہیں، جنات ہیں، جو مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، یہ اس جلدی میں ملنے والی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں جو ان کے سامنے ہے، یہ میں نے ان کو جلدی میں دے دی، سب کچھ اسی کے لیے ہی محنت کر رہے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کے اوقات، ان کی محنتیں، ان کی جوانیاں، ان کی توانائیاں، سب اس دنیا جمع کرنے کے لیے لگی ہوئی۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ان کے بعد آنے والا ایک دن، اس دن کو چھوڑا ہوا، اس کی تیاری نہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں، نہ اس کا ڈر نہ اس کا خوف۔ یومًا ثقیلا، جو کہ ایک بہت بھاری وزنی دن، بڑا وزنی دن، اللہ نے فرمایا جس کو وہ بڑا ایک وزن رکھنے والا دن ہوگا جو لوگوں کے اوپر چھا جائے گا۔ اسی لیے اس قیامت کے ناموں میں سے الحاقہ، جس کا واقع ہونا ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے، ہر حال میں آئے گی۔ القاریہ، جو کھٹکھٹانے والی، دوسرا ترجمہ کھڑکھڑانے والا، کہ لوگ متنبع ہو جائیں گے، باقی سب کچھ بھول جائیں گے، سارا جو معاملہ ہوگا اللہ کے سامنے۔ الواقعہ، جس کا واقع ہونا ضروری ہے۔ الغاشیہ، لوگوں کے اوپر یہ دن چھا جائے گا، انہیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں، اس دن کے لیے ان کے پاس کوئی تیاری نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی قدر نہیں۔ گزشتہ خطبہ بھی اسی موضوع پر آپ نے سنا تھا، آج اسی موضوع کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہو، اور یہ ایک اہم موضوع ہے، ہمارا بنیادی ایک عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان، جنت کے ہونے پر یقین رکھنا، جنت کی ملنے والی بادشاہی پر یقین ہو، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے محلات، وہاں کی آسائش، وہاں کی سہولیات، رب سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقاتیں، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام اور قائد، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں، جنت کا کس قدر خوبصورت، پاکیزہ اور پیارا ماحول، یقین ہو جنت پر، اور جہنم پر بھی یقین ہو کہ جہنم کے دردناک عذاب، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ناکام ہونے والے دنیا دار لوگ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی، رب کو بھلا دیا، نہ دین کا پتہ، نہ عقیدے کا، نہ توحید کا، نہ ایمان کا، نہ اللہ کے فرائض کا، نہ اللہ کے حقوق کا، نہ اللہ کی شرعی حدود کا، انہیں کوئی علم نہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے جہنم کی صورت میں، اور ایسا عذاب جس کا کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا، فرمایا ایسا عذاب دوں گا دنیا میں کوئی کسی کو نہ وہ عذاب دے سکتا ہے، نہ اس طرح کے عذاب کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے۔
کچھ عذابوں کا اللہ نے تعارف کروا دیا جہنم کے، بالخصوص آگ اور کھولتا ہوا جہنم کا پیپ اور خون جو انہیں سخت پیاز کا عذاب دے کر زبردستی پلایا جائے گا، بھوک کی تکلیف دے کے جو کانٹے دار بدبودار گھاس کی طرح جو جہنم کی غذائیں ہیں وہ انہیں کھلائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ ہتھوڑوں کا عذاب، اور آگ میں جس طرح انسان توے پر آگ پر بوٹی پکاتا ہے، اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے تاکہ وہ پک جائے، ان کے جسموں کو چہروں سمیت اسی طرح الٹ پلٹ فرشتے کرتے رہیں گے، اور ان کے چمڑے گل کے ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے چمڑے چڑھائے جائیں گے، موت کی تمنائیں کرتے رہیں گے، موت نہیں دی جائے گی۔ یہ جہنم کے عذابوں پر جب ایمان انسان کو مضبوط ہو تو پھر انسان اللہ کی طرف لپکتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے، نیکیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی فرائض کی مکمل پابندی کرتا ہے، نوافل حتی الامکان ادا کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ سے جستجو میں لگا رہتا ہے، دعاؤں کے لیے ہر وقت اس کے ہاتھ بلند رہتے ہیں، اے اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، تیرے نیک اور صالحین بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، جہنم اور قبر میدان حشر کی سختیوں سے ہم بچ جائے جو کہ بہت ہی بڑا بھاری دن ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ سب لوگ اکثر اس جلدی ملنے والی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بعد میں آنے والا جو بہت بھاری دن ہے، بڑا دن ہے، اس دن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے جہاں دوستیاں کام نہیں آئیں گے، رشتے کام نہیں آئیں گے، دونوں بھائی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، بھائی بہن، اولاد والدین کے کام نہیں آئیں گے، والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ جہنم کی سزا جب سنائی جائے گی، ایک والدہ ایک والد، قرآن سورۃ المعارج، سورہ عبس اور باقی بے شمار مقامات، اللہ سے وہ کہتا رہے گا اے اللہ اس جہنم سے مجھے بچا، میں اپنے صدقے میں اپنا بیٹا تجھے دیتا ہوں، اپنی اولاد تجھے دیتا ہوں، والدہ بھی آج یہی بول رہے ہیں، والد بھی، اپنے سارا خاندان جہنم میں ڈال دو، اس جہنم سے اللہ مجھے بچا، اس قدر بھاری دن، نہ مال و دولت، نہ درہم و دینار، خالی ہاتھ، نہ دوستیاں، نہ دنیاوی پروٹوکول، تعلقات جس کے آسرے پہ یہ اللہ کو چھوڑ کے آیا تھا، اللہ کی عبادات کو چھوڑ کے آیا تھا، سب اپنے اعمال میں گروی، ہر کوئی اپنے اعمال میں گروی۔ اللہ رب العالمین نے جب وحی نازل فرمائی، ابتدا میں جو وحی نازل ہوئی ابتدائی سورتوں میں سے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد پھر جو دوسری سورت نازل ہوئی سورہ المدثر، پھر شروع میں اترنے والی سورتوں میں سورہ المزمل بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب وحی اتاری اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر بہت بھاری چیز نازل کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر جو یہ وحی نازل ہو رہی ہے یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قیامت تک رہنے کے لیے جو آپ کے اوپر اتر رہی ہے یہ شریعت، قولا ثقیلا، یہ ہمارا قول ہے جو بہت بھاری ہے، وزنی، اس قدر وزنی ہوتا تھا۔ ہم سب کی والدہ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم دیکھتے تھے سردی کے دنوں میں بھی جب وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر، تو آپ کا پورا جسم اطہر پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کے دانوں کی طرح ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں سردی میں بھی، یعنی اس قدر تکلیف ہوتی تھی، وحی اترتے وقت نبی علیہ السلام کو برداشت کرتے تھے، وہ برداشت کی طاقت بھی اللہ نے انبیاء کو ہی عطا فرمائی تھی،
کیونکہ تب جتنے بھی انبیاء گزرے سلسلہ مکمل ہوا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اللہ نے عام انسانوں سے بڑھ کر انہیں خصوصی طاقت، تحمل، برداشت، صبر اور عبادات میں محبت، یہ خصوصی چیزیں اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاتب وحی، ایک دفعہ وحی اترنا شروع ہوئی، نبی علیہ السلام کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر اترا۔ جب وحی اترنا شروع ہوئی، جس میں اطہر کا وزن بڑھنا شروع ہوا، میری ران کے اوپر، گھٹنے کے اوپر آپ کا گھٹنا تھا، اس قدر وزنی آپ کی ٹانگ مبارک ہونے لگی، اس قدر وزنی ہونے لگی کہ میں سمجھنے لگا، مجھے تکلیف ہونے لگی کہ میرے ران کی جو ہڈی ہے وہ اب ٹوٹ جائے گی۔ میں یہ کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اندازہ لگائیں خود اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی مشقت اور تکلیف برداشت کرتے تھے جب وحی اترتی۔ یہ وزن، یہ قول تھا، ہر معنی میں وزن، جس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت، جس کا سوال بھی ہم سے ہونا ہے، جس کے ہم مکلف ہیں، اس قرآن کی جو تبیین اور تفسیر اور وضاحت جو پوری سیرت طیبہ میں موجود ہے، ہم سب اس کے مکلف ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری ترتیب رکھی ہے۔ اہل علم، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، محدثین، مفسرین کو ایک ایک حرف، ایک ایک آیت پر غور کر کے ہمارے لیے اللہ کے کچھ راز کھول کر گئے۔ اللہ نے جو علم کے موتی جواہرات چھپا کے رکھے، محدثین وہ ہمیں بتا کرتے ہیں۔ فرمایا یہاں دو آیت سورۃ الدہر کی آپ نے آیت سنی، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ سورہ مزمل، ہم آپ کے اوپر ایک وزنی قول نازل کر رہے ہیں، جبکہ قیامت کے دن کے لیے یہی الفاظ فرمائے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ قول ثقیل ہے اور وہ یومن ثقیل ہے، یعنی اس بھاری دن کے لیے تیاری کا راستہ ہے تو یہی قول ثقیل کا ہی راستہ ہے۔ یہ وزنی قول ہے، وہ وزنی دن ہے، اس وزن والے دن کی تیاری اس وزن والے قول کے ذریعے ہو، یعنی اللہ کی شریعت ہے، ہمارے جذبات نہیں، ہمارے خود ساختہ طریقت نہیں، باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں، ہماری مرضی نہیں، رب العالمین کے نازل کردہ قول ثقیل کو ہم چمٹ جائیں گے تو یوم ثقیل جو ہے قیامت کا دن وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آخرت پر ایمان، اس کے بے شمار ثمرات ہیں، فوائد ہیں جو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ فوائد آپ نے گزشتہ خطبے میں سنے، مزید اس موضوع پر ہم گفتگو کریں، موت کی تیاری اور آخرت پر ایمان، اس کا اثر ہمارے اوپر کس طرح ہونا چاہیے تاکہ ہم نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں میں ہم آگے بڑھتے رہیں۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ لوہار تھے، کام کرتے تھے، بھٹی پر تلواریں، تیر، کمان وغیرہ درست کیا کرتے تھے، بناتے بھی تھے۔ عاص بن وائل مسلمانوں کا کٹر دشمن، آخر تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کام کروائے، مزدوری بنی، کہا کہ مزدوری بعد میں دوں۔ اسی دوران اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، نبوت کا اعلان ہوا، خباب بن ارت نے ایمان قبول کر لیا۔ بعد میں جب مطالبہ کیا، عاص بن وائل سہمی اس بدبخت نے کہا کہ اب میں تجھے تیری مزدوری نہیں دوں جب تک کہ تو محمد پر ایمان لانے سے انکار نہ کرے، اس کی نبوت سے انکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن جب ایمان لاتا ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کے ایمان کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ تو تھوڑی سی مزدوری تھی، چند درہم تھے، لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے سامنے ساری دنیا بھی رکھ دی جائے، ایمان بیچ دو تمہیں یہ دنیا دے دی جائے گی، وہ نہیں لے گی۔ دنیا مجھے مل جائے، پوری دنیا کے خزانے مجھے مل جائے، کیا کروں گا؟
60 سال 70 سال 100 سال 2 سال مر جاؤں گا، پتہ نہیں، جوں کہ تم پڑے رہیں گے، میں رب کے پاس چلا جاؤں گا بغیر ایمان کے، وہاں ہمیشہ رہنے والے عذاب، وہاں سے مجھے کون چھڑائے گا؟ مومن جو عقل مند ہوتا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں ایمان کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے، قرب قیامت تمہارے شہروں میں، تمہاری آبادیوں میں اس قدر فتنے آ جائیں گے، تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، بہت مشکل ہو جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، ایک مومن جو ہوگا وہ آبادی چھوڑے گا، دکان چھوڑے گا، اپنا کاروبار چھوڑے گا، دوست و احباب سب کو چھوڑ کے تھوڑا سا مال لے گا، اگر بکریاں ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہے، وہ چند لے کر بھاگتا ہوا تنہائیوں میں، ویرانوں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں چلا جائے گا، کیونکہ جب شہروں میں ایمان بچانا ممکن نہ ہو، سب سے قیمتی خزانہ انسان کا وہ ایمان، اسلام۔ خباب بن عرت نے کہا اللہ تمہیں مارے گا، پھر ہم دونوں اٹھیں گے قیامت کے دن، پھر دیکھیں گے اللہ مجھے اپنا حق دلائے گا۔ مومن کا تو یقین ہوتا ہے مجھے حق دنیا میں نہیں ملا، آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں نقصان ہو جاتے ہیں، انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ بھی اس کا اجر دیتا ہے۔ کبھی کوئی ظلم اور زیادتی کرے، انسان اپنے وسعت کے مطابق حق لینے کی کوشش کرے، لیکن جب معاملہ اختیار سے باہر ہو جائے تو پھر یہ اللہ میں ایک اچھی امید رکھیں کہ شاید اللہ میری آخرت چاہتا ہے۔ جو دنیا میں چند لاکھ روپے میرا حق نہیں ملا، آخرت میں نیکیوں کی صورت میں اللہ مجھے دلائے۔ یہ مومن کا ایمان۔ خباب بن عرت نے یہی جواب دیا، آخرت میں لوں گا۔ مظلوم بیچارہ یہی کہتا ہے، ظالم جس کا آخرت میں ایمان نہیں وہ تو ہڑپ کر جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، یومن ثقیلہ پر مجھے اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ دنیاوی کورٹ میں تو جھوٹے کاغذات بنا لیے، تعلقات ایم پی ایم این اے سے، واسطے بڑے بڑے لوگوں سے، عہدیداروں سے کاغذات اپنے نام کروا لیے، تھانے والوں سے تعلقات، جج تک تعلقات، پیسے دیے خوب، اور دوستی پروٹوکول کو استعمال کیا، اپنے حق میں فیصلہ دے دیا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا، وہاں یہ تعلقات، دوستیاں، پروٹوکول یہ کہاں سے ملے گا اسے؟ اسی لیے تو آخرت اللہ نے رکھی ہے، آخرت میں اللہ مجھے دے۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں آخرت اگر ہوگی، یہ لوگ آخرت پر مکے کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اسے الرزاق بھی کہتے تھے، ہمیں رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم اٹھیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گے پھر کیسے ہم اٹھیں گے، اس کا انکار تھا۔ آخرت پر ایمان نہیں تھا، وہی آخر واحد، آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کو آخر تک اس بدبخت نے اپنی مزدوری نہیں، انہوں نے بھی اللہ کے حوالے بات کی۔ آخرت پر ایمان ہی انسان کو ظلم کرنے سے بچاتا ہے، نیکیاں کرنے پر ابھارتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، یہ سب آخرت پر ایمان۔ مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں سے، مہاجرین میں سے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے۔ جامع ترمذی میں ان کا ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے زیرک ہوشیار اور نوجوان تھے، بہادر نڈر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابو مرثد غنوی معروف نام ہے، بہادر صحابہ کی لسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ دوبارہ نبی علیہ السلام نے روانہ کیا، کچھ جنگیں ہو چکی تھی، کچھ مسلمان صحابہ مشرکین کی قید میں تھے، یہ مہم سونپی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو مرثد غنوی کے حوالے۔ مکہ المکرمہ رات کے وقت پہنچتا ہے، کسی طریقے سے اپنے پرانے معتمد دوست کو بلاتا ہے، حالانکہ وہ مشرک کہ ساری ترتیب بناتا ہے، وہ اعتماد دیتا ہے کہ دین قریش کے باوجود ہماری چونکہ پرانی دوستی رہی ہے، میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا، آپ کے جو ساتھی ہیں فلاں آدمی کے گھر میں قید ہے۔ جب یہ چاند سفر کرتے ہوئے آسمان کی فلاں منزل پہ پہنچے گا، اس وقت گھر کے سامنے آ جانا، میں گھر کا دروازہ کھولوں گا، تمہارے ساتھی تمہارے پاس آ جائیں۔ یہ تھریٹنگ کی، اس کے ساتھ ترتیب بنی۔
آگے بڑھتے ہیں۔ رات کی تنہائی، ایک خاتون ہوا کرتی تھی عناق نامی، وہ زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو مرثد کے ساتھ تعلقات۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انسان کو آخرت اور اللہ کی شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا۔ اسلام انسان کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے انسان عورتوں سے دوستی، زنا، سود، رشوت، لوگوں کے حق کھانا، یہ سب جائز سمجھتا ہے۔ اسلام اور ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ جب انسان داخل ہوتا ہے، جب انسان کو مقصد تخلیق کا پتہ چلتا ہے کہ میں آزاد نہیں، میں یہاں اللہ کا پابند، ہم یہاں مسافروں کی طرح آئے ہوئے ہیں، سفر مکمل کر کے منزل تک پہنچ جائیں گے، موت ہماری منزل رب کے سامنے پیشی ہوگی۔ وہ عناق رات کے وقت اٹھی، کسی وجہ سے نظر پڑ گئی، باہر دروازے پر آئی، یہ گلی میں کسی درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ابو مرثد، دیکھتے ساتھ ایک جھلک میں پہچان گئی۔ قریب آ کے کہتی ہے ابو مرثد تو اسلام قبول کر چکا ہے، مدینہ چلا گیا تھا محمد کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابھی دوبارہ یہاں آ گئے ہو، رات کو آئے ہیں تو آ جاؤ، تمہارے لیے مرحبا استقبال ہوگا، رات رہتے ہیں، واضح دعوت دیتی گناہ۔ ابو مرثد نے کہا عناق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، محمد کے دین کے اندر زنا حرام، اب کسی چیز کی توقع مت رکھو، یہ اثر ہے، یہ فرق ہے ایک مومن میں اور غیر مومن میں۔ اسلام سے پہلے انسان کیا ہوتا ہے اور اسلام کے بعد اس کے اندر کیسی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہمارے اندر ہم انفرادی طور پہ، میں خود بولنے والا، سننے والا ایک ایک فرد، وہ اگر غور کرے کہ اگر یہ معاملات ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر صحیح نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان اور اسلام درست نہیں، نفاق کا ایک مادہ ابھی تک ہمارے اندر موجود ہے کہ اسلام کے باوجود بھی میں اپنے لیے زنا کو حلال سمجھتا ہوں۔ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، نکاح کے بغیر کسی مرد کے ساتھ یا عورت کے مرد کے ساتھ، مرد کے عورت کے ساتھ تعلقات ہیں، چاہے بات چیت کی حد تک، دیکھنے کی حد تک، ملاقات کی حد تک، تو یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کمزور ہے، ہمیں سخت اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اس دین پر نہیں ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ آخرت پر ایمان ہمارا کمزور ہے، ہم نے موت کو بھلا دیا، اس اسلام کے باوجود بھی ہم نے حرام کاریوں کے راستے کھولے ہوئے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی کھا رہے ہیں، دو نمبری بھی کر رہے ہیں، اصلی چیز بتا کے نقلی مال بیچ رہے ہیں اور قیمت اصل پہلے نمبر کی لے رہے ہیں، یہ سارے دھوکے بازیاں کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان درست نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، ہمارا اسلام درست نہیں، یہ سارے معاملات ہمارے خراب ہیں مجموعی طور پر۔ باقی معاملات میں جذباتی طور پہ فلسطین میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، یہودی ظلم کر رہے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے قبل بھی آپ نے خطبہ سنا تھا، یہودیوں کے خلاف ریلیاں نکالنے سے پہلے ہم اپنی یہودیت کو کب نکالیں گے؟ جو ہمارے اندر بے دینی، بے ایمانی، سود، رشوت اور پھر آزادی، اللہ کی شرعی حدود کو ہم خود لتاڑ رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے سود کی صورت میں، وہ ہمارا نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، باقی ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلام کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہے، خاتون سمجھ گئی، وہی پھر باپ دادا کے دین کی دشمنی اور عصبیت میں دور سے چلانے لگی، مکے والوں یہ تمہارا دشمن محمد کا ایک ساتھی آیا ہوا۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھاگ گئے، مکے کے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور آتے ہیں، وہ ان کو بتاتی ہے، اس طرف وہ بھاگ کے گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جامع ترمذی کا واقعہ ہے، اس قدر مدد فرمائی اپنے اس بندے کی، نبی علیہ السلام کے صحابی کی، ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پہاڑ کے قریب جو ڈھونڈنے آتے ہیں ان سے وہ اوجھل ہو جائے، واپس جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے وقت میں نکلتے ہیں اور مشن میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جس دوست کے ساتھ وہ شیڈول بنایا تھا کہ ان قیدیوں کو تم نے نکالنا ہے،
وہ قیدی اسی راستے سے آ رہے تھے، انہیں لے کے مدینہ منورہ دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کامیابی بھی کیوں ملی؟ ابو مرثد بنی، تقویٰ، پرہیزگاری، گناہ کو چھوڑ دیا۔ خاتون نے واضح طور پہ گناہ کی دعوت دی تھی۔ اس خاتون کا جو نام عناد تھا، مکے کی مشہور خوبصورت خاتون تھی، لمبی گردن والی مشہور ہوا کرتی۔ لیکن جب اللہ کا دین، اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام پر ایمان درست طریقے سے انسان کے اندر آ جائے تو پھر انسان دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ کر اپنے دین کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہی چیز ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آخرت پر ایمان سے انسان کس قدر رب کے قریب آتا ہے، نیکیوں میں کیسے رغبت کرتا ہے۔ معروف جو حدیث ہے، صرف ایک حدیث پر ہی اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ 7 خوش نصیب انسان جنہیں میدان حشر میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ملے گا۔ بڑی نیکیاں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ میدان حشر میں جب سورج انتہائی قریب ہوگا، ہر آدمی اپنی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی ہوتے کھا رہا ہے، تو ان خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت اگر ان 7 نیکیوں پر آپ غور کریں تو ان 7 کا تعلق آخرت پر ایمان کے ساتھ، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بھی اپنے ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا۔ ایک شخص رجل دعت ذات امرات ذات جمال و نسب، بڑے خاندان کی خوبصورت خاتون نے خود اس کسی مرد کو دعوت گناہ دی، عورت خود دعوت ہے، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی سوائے اللہ کے خوف اور آخرت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اب کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف کہ ابھی چند لمحوں کے لیے میں لذت حاصل کروں، اللہ مجھ پر ناراض ہو جائے، جہنم کی آگ کا جو عذاب ہے وہ برداشت کرے، اللہ مجھ پر غصہ کرے، اللہ کے غضب کا میں حقدار بن جاؤں، مستحق ہو جاؤں، تو پھر مجھے کون چھوڑائے گا۔ انی اخاف، آخرت پر ایمان کے بغیر اتنی بڑی نیکی یہ ممکن ہی نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی سارے دروازے بند کر کے جب گناہ کی دعوت ہے، وہاں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر انبیاء کا کیا تقویٰ تھا، کیا مقام تھا۔ امام المتقین، متقیوں کی اپنی امت کے پرہیزگاروں کے امام ہوا کرتے تھے تمام کے تمام نبی و رسول۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں فوراً اللہ کی پناہ طلب کی، اور پھر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں دروازے کھولتے ہوئے، اور پھر وہ خاتون پیچھے ہے، کپڑوں سے پکڑتی ہے، قمیص پیچھے سے پھڑتی ہے، لیکن جان چھڑاتے ہوئے آگے بھاگ۔ کیا منظر تھا یہ! نوجوان ابھی اپنی جوانی کو پہنچے، نوجوان کے اندر جذبات اور خواہش بھری ہوتی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، اللہ کے پیغمبر بھی جو بن گئے، لیکن یہ تقویٰ اس قدر غالب ہے۔ خاتون ایک عزیز مصر، ایک عہدیدار ہے، نازوں سے پلی ہوئی اس کی بیوی ہے، لیکن اللہ کے خوف سے آگے بھاگ رہے ہیں، خاتون پیچھے ہوگی۔ اس کو اللہ پر ایمان، اس پر دیتا ہے، اس سے موت یاد ہوگی، مرنے کے بعد رب کے سامنے اٹھنا ہے، وہی اس طرح کی بڑی نیکیاں کر سکتا ہے۔ عرش کا سایہ بھی خوش نصیب ہوگا۔ یہ نوجوان ہے، دوسرا خوش نصیب وہ نوجوان جس نے جوانی رب کی عبادت میں گزاری۔ سیدنا یوسف علیہ السلام تمام انبیاء نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک تھا، نبوت ملنے کے بعد بھی پاک تھا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری۔
اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جوانی رب کی عبادت میں ہوتا ہے۔ جوانی میں صحت اور طاقت اسباب گناہ کرنے کے لیے دل زیادہ للچاتا ہے اور انسان کے جذبات بھرے ہوتے ہیں جوانی، لیکن اس کے باوجود بھی پاک دامن رہ رہا ہے، اللہ کے فرائض پورے کر رہا ہے، گناہوں سے نفرت ہے، تو صرف آخرت پر ایمان کی برکت سے کہ نوجوانی اللہ نے دی ہے، پھر بڑھاپا بھی آنا ہے، یا بڑھاپے سے پہلے موت بھی آ جائے، رب کے سامنے حاضری ہوگی۔ یہ جوانی رب کی عبادت میں گزرے تاکہ میں آخرت کے درجات حاصل کروں، گناہوں میں نہیں کہ اللہ کا میں دھتکارا ہوا بن جاؤں، کہیں اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا مستحق نہ ہو۔ یہ جوانی تو رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دی، عبادات، جہاد، نوافل، قرآن کے ساتھ تعلق، مساجد کے ساتھ تعلق، جوانی تو یہ ہے، یہ بھی آخرت پر ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا، ہٹتا ہوا، فرائض کے لیے انتظار، اذان ہوتے تاکہ مسجد میں پہنچتا ہے، نماز کے بعد جتنی اللہ اس کو توفیق دے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر جاتا ہے اپنے کام کاج کرتا ہے، اگلی نماز پڑھتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، مشغول ہے اپنی دنیاوی کاموں میں، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دل میں ہر وقت اس کے کان ہر وقت لگے ہیں، کب اذان آ رہی ہے کہ میں جا کے دوبارہ مسجد جاؤں۔ فرمائیے خوش نصیب جس کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، بے دل فریب دنیا، اس سب کچھ کو چھوڑ کر وقت پہ آ کے اللہ کے سامنے حاضری دینا، یہ آخرت پر ایمان کی بدولت ہی ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ چلتی ہوئی دکان ہو، کاروبار ہو، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑ کے آخرت کی تیاری، یوم ثقیل، وہ بھاری دن کی تیاری کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب نیکیاں آخرت پر جب ایمان جب ہمارے کتنے ایسے ذات ہیں محض اصلاح کی خاطر ایک بڑا مسئلہ جو بڑی خرابی ہے، ہماری کمزوری ہے، اہل حق جو اہل توحید ہے، توحید ملنے کے باوجود بھی کسی مشرک، کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ توحید کی غیرت کہاں مر گئی ہماری؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی غیرت کہاں چلی گئی؟ متواتر سنت رفع الیدین آمین بالجہر، صحابہ کرام، صحیح بخاری کا حوالہ، آمین کہتے تھے، مسجد نبوی گونج جاتی تھی کسی بدعتی کے پیچھے، اس لیے کہ میری دکان کے قریب اس کی مسجد ہے۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کے بندو۔ کہاں گئی ہماری سنت کی غیرت؟ توحید کی غیرت کہاں چلی گئی؟ کسی مشرک قبر پرست کو امام بنا دیا کہ اللہ پوچھے گا نہیں؟ بدعتی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا دشمن ہے، ہم اس کو امام بنا لیتے ہیں اس لیے کہ میری دکان کے قریب اس کی مسجد ہے، مجھے تکلیف ہوگی 10 منٹ زیادہ دیر ہو جائے گی دکان میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ کیا عذر ہے ہمارا؟ یہ بھی ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے۔ دنیا کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، یہ مال آتا رہے، 5 منٹ میں جائیں فرض ادا کر کے واپس دکان کی سیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں بس، اور کوئی عذر نہیں۔ اللہ کا خوف کرو۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں پوچھتے ہیں آپ نمازوں میں نظر نہیں آتے؟ نہیں پڑھتے؟ ہاں پڑھتا ہوں نماز، وہ مسجد ہے نا قریب والی، وہاں پڑھتا ہوں۔ یہ مسجد کتنی دور ہے آپ کی بازار سے؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، 10 منٹ کی قربانی نہیں دی جاتی، اس قدر ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ اس بارے میں غور کریں، جتنے احباب ہیں اصلاح کی خاطر، بہت بڑی ہماری غلطی ہے، کمزوری ہے، نقص ہے ہمارے اندر، ہمارے عقائد میں، ہماری توحید میں، ہماری سنت کی محبت میں بڑا نقص ہے۔ اس خلا کو پورا کریں، اس کمی کو ختم کریں، اہل حق کا ساتھ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈر جاؤ، جو سچے ہیں، حق پر ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ آپ ان کو یعنی کہ اہل بدعت کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ کون سے اہل حق ہیں، یہ کون سے اہل توحید ہیں، ہمارے پیچھے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی اختلاف کی چیز۔ تو بہت بڑا یہ معاملہ ہے جس کے اندر سخت ہمیں خود اصلاح کرنے کی ضرورت۔ تو مسجد کے ساتھ تعلق یہ وہ نیکی ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے۔ وہ آدمی چوتھی نیکی صدقہ کرتا ہے، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ رجل تصدق بیمینہ حتی لا تعلم ما انفقت،
حتی لا تعلم شمالہ ما انفقت یمین. سیدھی ہاتھ سے صدقہ دیا، اپنے الٹے ہاتھ کو پتا نہیں چلا. یہ کنایہ ہے، محاورہ. اس قدر چھپا کر صدقہ دیتا ہے، اس کے اور رب کے علاوہ کسی کو پتا نہیں چلا. اس کی اولاد کو بھی پتا نہیں ہوتا، اس کی بیوی کو بھی پتا نہیں ہوتا. اس قدر چھپا کر صدقہ کرتا ہے. ریاکاری سے بچتا ہے. ریاکاری انسان کیوں کرتا ہے؟ جب اللہ میں امید نہ ہو، جب آخرت پر ایمان نہ ہو. دنیا داروں سے جب حوصلہ افزائی مطلوب ہو، دنیا داروں کی واہ واہ مطلوب ہو. آخرت پر ایمان رکھنے والے کو دنیا داروں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں، تسلی کی ضرورت نہیں. وہ پھر مال سے نوازے، عزت دے دیں، بڑا نیک بن چکا ہے، بڑا سخی بن چکا ہے. یہ آخرت پر ایمان لانے والا ہی آدمی کرے گا. اس قدر اس کی نیکیاں ہیں جو نیکیاں رب کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. سب آخرت پر ایمان کی بنا پر ممکن. اس کو بھی اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ملا. ریاکاری نہیں. وہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے. تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا. رب کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی جلالت، اس کی شان، اس کا وقار، اس کا رعب، اس کی قہاریت، ساری چیزیں یاد کر کے اپنے گناہ سامنے رکھ کے رو پڑتا ہے. ذکر اللہ خالیا، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں. کسی کو پتا نہیں، اس کو پتا ہے، رب کو پتا ہے. آنکھیں تھوڑی سی نم تو ہو رب کے خوف سے، جنت کی طرف میں، جہنم کے عذابوں کے ڈر اور خوف سے، اللہ کی پکڑ کے خوف سے. اپنے گناہوں میں جو تو لت پت ہو چکا ہے، جو زیادتی کی ہے، جو ظلم کیے ہیں اپنے نفس پر، اللہ نے پھر بھی تمہیں موقع دیا، پھر بھی موقع دیا. ساری چیزیں یاد کر کے رو پڑے، اللہ تو کتنا رحم کرنے والا ہے، میں کس قدر گنہگار ہوں، میں نے تیری قدر نہیں کی. اللہ اس وقت وہ تنہائی میں بیٹھ کے رو، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے. یہ بھی آخرت پر ایمان، اکیلے میں بیٹھ کے رب کو یاد کر کے رو. ریاکاری کرنے والا آخرت پر اس کا ایمان نہیں. ساری نیکیاں قرض اسی پر، اسی نقطے پر آتی. آخرت پر ایمان، موت پر یقین، مرنے کے بعد رب کے سب میں حاضر. ساری نیکیاں اور خوبیاں اسی بنا پر ممکن. دو آدمیوں، چھٹے خوش نصیب، دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں رب کی وجہ سے. نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، موحد ہے، اللہ کے فرائض کا پابند ہے، آنکھوں کی نظروں کی حفاظت کرنے والا ہے، پاک دامن ہے. زبان سے ہمیشہ خیر ہم نے سنی، گالی گلوچ وغیرہ نہیں، کسی کی غیبت نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی کا موضوع چھڑ جائے، کسی کی غیبت، کسی پر تبصرے شروع ہو جائے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم بھی ہاں میں ہاں ملا دیں اور تبصرے شروع کر دیں، ہم بھی اس کے ساتھ گنہگار بن جائیں. ایسے آدمی کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ نیک آدمی جو بات کرتا ہے تو خیر کے الفاظ ورنہ خاموش رہتا ہے. اس کی صحبت میں بیٹھ کے رب یاد آئے اور عبادات کرنے پر انسان کا دل چاہے. ایسے آدمی کے ساتھ محبت، ملاقات کی تڑپ ہو، سفر کر کے بھی ملاقات کرنے جائے. جب علیحدہ ہوتے ہیں رب کی وجہ سے، تحابا فی اللہ، اللہ کی وجہ سے محبت. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. یہ بھی آخرت پر ایمان کی بنا پر ممکن ہے. ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں دنیاوی فوائد بٹورنے کے لیے ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، عہدے داروں کے ساتھ، اثر و رسوخ والوں کے ساتھ، تعلقات والوں کے ساتھ ہوتی ہے. مسائل میں میرے بچے کا کسی ادارے میں داخلہ کروانا ہوگا، سفارش کام آ جائے گی. فلاں مسئلے میں جب پھنسیں گے تو اس کا ایک فون ہی میرے کام آ جائے گا. فلاں مسئلے میں پریشان ہوگا، یہ میرے کام آ جائے گا. ہماری دوستیاں محض دنیاوی فوائد پر کی بنا پر ہوتی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمائے سارے دوست دنیا کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. وہ دنیا آخرت میں بھی دوست رہیں گے. دنیاوی دوست آخرت میں رب کے سامنے آئیں گے، آپ اس کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. اللہ انہیں بلائے گا، ان دونوں دوستوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے. یہ آخرت پر ایمان کی برکت ہے. ساتواں آدمی امام عادل، بادشاہ ہے، رعایا کا پھر بھی انصاف کر رہا ہے. اللہ رب العالمین عرش کا سایہ. یہ بھی آخرت پر ایمان، کیونکہ بادشاہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے پاس اختیارات، صاحب اقتدار.
اس پہ چاہے ظلم کرے، جتنا چاہے اپنا حق لیتا رہے، کسی کو انصاف دے کسی کو نہ دے، جو چاہے کرتا رہے۔ آج کل جیسے ہمارے حکمران جو ہمارے عمومی عوام کا جو عمل ہے اسی کا ہی رد عمل ہے۔ حکمران کو ہم توڑتے رہتے ہیں، آپ مجموعی طور پہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے عقائد، جو ظلم ذاتیاں ایک دوسرے کے اوپر ہم کر رہے ہیں، حقوق کھا رہے ہیں، والد فوت ہو جائے بہنوں کو وراثت کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی کاروباری جو دھوکے بازیاں کرتے ہیں وہ الگ، اللہ کے فرائض ہم کس قدر پابندی سے پڑھتے ہیں، دین کا پتہ نہیں، جگہ جگہ ان مسلمانوں نے قبریں بنائی ہوئی، صرف سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو حکمران بھی تو ایسے مسلط ہوں گے جو خود اگر باہر سے قرضہ بھی لیں گے اپنے ساری خرچے مکمل ہو جائیں، باقی عوام سے ٹیکس نچوڑ کے اس ملک کی گاڑی کا پہیہ چلایا جائے۔ اب یہ نسخہ ہمارے اوپر مسلط، خود جائے خرچے اور عیاشی اور بادشاہی کی طرح زندگی گزارنی ہے، قرضے اٹھا کر، اور قرضے کی تکمیل کرنی عوام سے ٹیکس نچوڑ تو تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین۔ ہمارے جو مجموعی کردود ہیں، اعمال ہیں، انہی کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے، اللہ پھر نیک حکمران دے دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ایک آدمی نے کہا، سر پھیرا بدبخت جو خارجی نکلے تھے، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کا دور خلافت ایسا گزرا، اس میں کس قدر سکون اور امن۔ فرمایا ابو بکر اور عمر کی دور خلافت میں جو ان کے ماتحت رعایا تھے وہ نیک اور پرہیزگار، ہم جیسے کمزور لوگ تھے۔ میری رعایا میں اگر تمہیں تکلیف ہے تو تم جیسے لوگ ہو کہ اللہ نے برکتیں کچھ روک دی۔ سیدھا جواب ہے، جیسے عوام ہوں گے حکمران اسی حساب سے تمہارے ساتھ معاملات کریں، برکتیں بھی اتنی آئیں گی۔ تو ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟ تو وہ آدمی ساتھ میں امام عادل بادشاہ ہے پھر بھی انصاف کرتا ہے، کسی میں ظلم نہیں، حالانکہ سب اختیار ہے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب وہ آخرت پر ایمان رکھے۔ ہماری ساری نیکیاں، گناہوں سے نفرت ہم کریں گے جب آخرت پر ایمان، تکلیفیں ہم برداشت کریں گے جب آخرت پر ایمان ہو۔ جادوگروں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اپنی انہوں نے لاٹھیاں رسیاں پھینکی، دیکھنے میں نام بلائے بن گئے، اژدہا بن گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، حقیقت میں اژدہا بن گئے۔ انبیاء تو جادو سے پاک ہوا کرتے تھے، تو کفر ان کے جادو کو جب نگلنے لگی، وہ سانپ جب نگلنے لگا، وہ سمجھ گئے یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، انسان کے اختیار میں ہی نہیں۔ اللہ نے ان کا دل کھول دیا، سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا یہ تو بلال نے فوراً کو سیاسی الفاظ استعمال شروع کر دیا، میں تو ناکام ہو گیا۔ پھر تڑی دی، دھمکی دی، جادوگروں کو تو ایمان لا چکے تھے۔ لَأُقَطِّعَنَّ وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہیں میری عذابوں کا پتہ نہیں؟ فرعون کے عذاب مجرموں کو جو دیتا تھا، بدبخت ظالم بڑے مشہور ہیں، میں الٹی جانب سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ جو قصہ اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر میکھیں گاڑ کر تمہارے جسموں کو پھر میں کھجور کے درخت کو مٹان، وہاں سسک کے تڑپ کے پیاس میں بھوک میں تم اپنی جان دو گے، تمہاری محبت اس قدر تم مر جاؤ۔ اس قدر دردناک، ہیبتناک، خوفناک عذاب تھے فرعون کہ یہ دھمکی سننے کے باوجود جب وہ ایمان لا چکے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقد ایمان انتقال فرعون، اب جو تو نے کرنا ہے کر لیں، اب ہم ایمان لا چکے ہیں۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، جو حق ہمارے سامنے آ چکا اور اس رب کے سامنے ہم تمہیں تھوڑی ترجیح دیں گے، تم سے ڈریں گے، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بھلے تیرے عذاب کتنے ہی سخت ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی حیبت اس کا روح بہت عظمت والا ہے، تمہیں جو کرنا ہے انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا، بس مر جائیں گے، ختم معاملہ،
اللہ کے سامنے ہم نے ہمیشہ کے لیے پیش کیا، وہاں محاسبہ ہوگا۔ تو پھر جب ایمان قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اتنی بڑے عذاب بھی انہوں نے برداشت کیے اور انہیں عذاب دیے فرعون نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ کس قدر خوش نصیب تھے، جادوگر بن کر آئے تھے، اللہ نے ان کی کایا پلٹ دل کے دل پھیر دیے اور پھر مومن ہوئے اور شہادت کے رتبے تک پہنچے۔ آخرت پر ایمان، ساری برکتیں آخرت پر ایمان ہے۔ جو آج ہمارا کمزور ہے، ہم جھوٹ بولنا تھوڑی آسان چیز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے دنیائی فوائد لینے کے لیے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے رک جائیں گے، برکتیں بند ہو جائیں گی، اس کی جھوٹ کی نحوست بدبو کس قدر پھیلے گی میری نسلوں تک، وہ ہم سوچتے ہی نہیں، اٹھتے رہتے ہیں جھوٹ کو، اور اللہ کے حدود کو پامال کرنا ہو، اللہ کی طرف سے آنے والی موت کو ہم بھلا بیٹھے۔ اسی لیے مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں بدامنی ہے، فساد ہے اور ہر طرح کے گناہ ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے ہیں، تکلیفیں برداشت کرنا بھی اللہ کے لیے یہ آخرت پر ایمان کی بنا پر ہی ممکن ہے، جیسا کہ فرعون کے جادوگروں کی مثال آپ نے سنی۔ اللہ رب العالمین یہ سارے معاملات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت پر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے تاکہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج تربیت پروگرام، حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، فلائٹس حجاج کرام جو خوش نصیب لوگ ہیں اس سال حج ریگولر کا تغیر ادا کرنے جائیں گے، ان کی فلائٹ شروع ہونے والی ہیں۔ حج تربیت پروگرام